العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين الأنجبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال سيد الشهداء حسين بن علي عليهم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد إن لم يكن لكم دين ولا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم صلوات على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محترم عزاداران فرزند فاطمہ سلام اللہ علیہا، فرش ادا بچ چکا ہے. عزاداروں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں ایک ماں اپنا رومال پھیلا کے آ چکی ہے، جس کے صدقے میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے. وہ اپنے لال کا غم منانے والوں کے لیے دعائیں دینے کے لیے آ چکی ہے. اب یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم ان کے رومال میں کون سے آنسوؤں کو ڈالیں تاکہ اس مظلومہ اور غمزدہ ماں کا دل ہلکا ہو سکے اور ان کے زخموں کا کچھ ہم مداوا کر سکیں. استقبال ادا کے عنوان سے آج یہ مجلس انشاءاللہ محفل بی بی زینب علیہ مقام علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے منتظمین جنہوں نے یہ اہتمام کیا، انتظام کیا کہ جو کربلا کی سب سے بڑی شریکہ ہے، جس نے کربلا کے واقعے کی حفاظت کی ہے، جس کے دم سے کربلا کا واقعہ زندہ ہے، جس کے در سے فرش عزا بچھنے کی توفیق ملی ہے، جس کے صدقے سے حسین کا پیغام گھر گھر میں پہنچ گیا ہے، بستی بستی میں پہنچ گیا ہے، شہر شہر میں پہنچ گیا. جہاں انسان نے کبھی تصور نہ کیا تھا کہ وہاں پر یا حسین کی آواز آئے، وہاں تک شہزادی نے پیغام کو پہنچانے کا اہتمام کیا ہے. لہذا میں سبھی کا شکر گزار ہوں، خصوصاً قاسم بھائی نے یہ موقع مجھ کو دیا. انشاءاللہ ہم سب ان ایام میں ذکر اہل بیت کریں گے اور مصاب ہوں گے، اور شہزادی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیں گی. میں نے جو ایک فقرہ مولا امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا ایک جملہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ نے یہ جملہ اس وقت فرمایا
کہ جب سب شہید ہو چکے ہیں، جب خاندان کے وہ افراد جو دین کے پلر تھے، جو دین کے ستون تھے، وہ احباب جو دین کے نگہبان تھے، وہ عزیز و اقربا، وہ دوست و احباب جنہوں نے اس دین کی حفاظت کے لیے ایک لمحے کے لیے چشم پوشی سے کام نہیں لیا، سب شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد فاطمہ زہرا کا لال یہ جملہ ارشاد فرماتا ہے، ایک یونیورسل میسیج ہے اس کے اندر جو مولا نے دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ نشر میں آپ کے سامنے کہ کربلا سے ہم نے کیا سیکھا ہے۔ کربلا صرف جمع ہو جانے کا نام نہیں ہے، عاشور اور محرم کا یہ پروگرام صرف اجتماعی شکل میں بیٹھ کر کچھ باتیں کر لینے کا نام نہیں ہے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت پیارا میسج دیا کہ کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے جو لوگ سڈن ہو جائے، بس امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے، میدان میں چلے گئے، شہید ہو گئے اور ہم آج کریا کر لیں، کہ نہیں، یہ حادثہ نہیں ہے، یہ کوئی نارمل سٹوری بھی نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک پروردگار عالم کا بنایا ہوا نظام ہے مکمل۔ میں انشاءاللہ جو میں نے عرض کیا، انشاءاللہ مولا کے خود قول سے میں عرض کروں گا، تو انہوں نے کہا کربلا ایک مکتب کا نام ہے، کربلا ایک کمپلیٹ سسٹم کا نام ہے، کربلا یعنی درس وفا کربلا دیتا ہے۔ ہمارا ایک ٹاپک ہے، اگر آپ کو کوئی یہ چاہیے کہ وفاداری کیا ہے تو یہ عزاداری سے ملتی ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا، جو عزادار نہیں ہو سکتا وہ وفادار نہیں ہو سکتا، اور جو وفادار نہیں ہو سکتا وہ عزادار نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں پہلو ہیں۔ عزاداری سیکھنی ہے تو پہلے وفاداری سیکھنی پڑے گی، وفاداری سیکھنی ہے تو پہلے عزاداری سیکھنا ہوگی۔ کربلا ایثار، فداکاری، سیکریفائس کا جذبہ اگر چاہیے کہ قربانی کس کو کہتے ہیں تو یہ کربلا سے ملتا ہے، یہ عزاداری سے ملتا ہے، یہ فرش عزا سے ملتا ہے۔ اگر کسی کو چاہیے کہ دلیر کس کو کہتے ہیں، بریوری کیا چیز ہے، شجاعت کس کا نام ہے، تو یہ کہیں اور سے نہیں، شجاعت عاشورہ آپ کو دیتی ہے۔ درس شجاعت یہ کربلا سے ملتا ہے، عاشور سے ملتا ہے، محرم سے ملتا ہے۔ حق گوئی اور حق بیانی، اگر کسی کو سیکھنا ہو کہ حق بیانی کیا ہے تو یہ حق گوئی اور حق بیانی، صحیح بات کرنا، یہ خالی بات کرنے کی بات نہیں ہے، یہ فریڈم آف اسپیچ کی بات نہیں ہے، حریت اور آزادگی جو انسان کو ملی ہے یہ کربلا سے ملی ہے۔ لہذا یہ جو بیماری ہے نا کہ نہیں فریڈم آف اسپیچ، ہمیں جو چاہے بولنا ہے، نہیں، جو چاہے نہیں بولنا ہے، جو صحیح ہے وہ بولنا ہے، اور کہاں صحیح ہے وہ بولنا ہے۔ کربلا سکھاتا ہے کیا بولو، کہاں بولو۔ جو نہج البلاغہ میں ہم بار بار اس میں جملے کو، بہت پیارا جملہ ہے، مجھ کو بہت پسند ہے، وَمَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ، ان کی گفتگو صواب ہے، وَقَالُوا صَوَابًا، ان کا بیان صواب ہوتا ہے۔ صواب یعنی صحیح بھی ہو، سچا بھی ہو، اور موقع اور محل کے اعتبار سے مناسب بھی ہو، پرفیکٹ، کمپلیٹلی۔ یہ کربلا سکھاتا ہے کب کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، ایسے نہیں جو منہ میں آئے بول دیا جائے، حق ہو کے باطل،
کربلا حق گوئی سکھاتی ہے، کربلا حق بیانی سکھاتی ہے، کربلا حق بات کو کہنے کا موقع کیا ہے وہ سکھاتی ہے۔ لہٰذا انشاءاللہ ہم گزارش کریں گے۔ تو آیت اللہ خامنہی نے فرمایا کربلا ایک مکتب ہے، مکتب جس کے اندر ہر درس، جہاں پر عبادت، معرفت، ایثار، فداکاری، محبت، اطاعت، شجاعت، یہ سارے لیسن کربلا میں ہیں جو انسان کی روح کو زمین کی تہوں سے اٹھا کر معراج کی منزلوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ فرش عزا انسان کو فرش سے عرش تک لے جانے کا کام کرتا ہے۔ وہ اس پر بیٹھے تو صحیح، جس طرح سجدہ انسان کو معراج عطا کرتا ہے، فرش عزا تخت بلقیس کی طرح وقت کے سلیمان کی بارگاہ میں آپ کو لے کے جاتا ہے۔ لہذا مولا نے فرمایا ان لم یکن لکم دین، اے یزیدیو، اے ظالمو، اے بے دینو، اے بے غیرتو، مولا کا یہ جملہ ان کے لیے کہا ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے لیے دین نہیں ہے، اگر تم دیدار نہیں ہو۔ میں نے کہا یہ جملہ مولا کا یونیورسل ہے، انٹرنیشنل لیول پہ اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ کہا مولا نے کہا اگر تم مسلمان ہو، اگر تم شیعہ ہو، اگر تم مومنین ہو، اگر تم متقین ہو، اگر اہل تقوی، نہیں، مولا نے جو اسپیچ دیے سب کو خطاب کیا۔ کہا دین کی بات بعد میں، حریت کی بات پہلے، انسانیت کا میسج پہلے ہے۔ اگر انسان فکری اعتبار سے، شعور کے اعتبار سے آزاد ہو تو وہ اس سے بات کی جا سکتی ہے۔ تو مولانا نے کہا ان لم یکن لکم دین، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم بے دین ہو، اس لیے کہ کون سا دین ہے جو حسین کو چھوڑ کے رہے؟ دین حسین کو چھوڑ کر کوئی دین دین نہیں رہتا ہے۔ حسین کا نام ہی تو دین ہے، حسین سے ہٹ کر کوئی دین نہیں ہے۔ اگر کسی کو سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے، حسین کو سمجھ لیا تو دین کو سمجھ لیا، حسین کو پا لیا تو دین کو پا لیا۔ جو در حسین پہ آ گیا وہ دیدار بن گیا۔ یہ کربلا کا میسج ہے۔ یادا انہوں نے کہا فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، تم دنیا پرست ہو، تم دنیا کو تم نے اپنے لیے محو حیات بنا لیا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو تم کم سے کم دنیا میں تو آزاد بنو۔ میرے عزیزوں، غلامی دو طرح کی ہے۔ اسلام کے قوانین میں اگر آپ فقہ چیپٹر میں دیکھیں گے، ایک ہے عتق الرقبہ، غلاموں کو آزاد کراؤ۔ در حسین پہ آزادگی ملتی ہے، فرش حسین پہ حریت ملتی ہے۔ لہذا حسین کی ذات گرامی نے جو میسج دیا کہ دیکھو اگر تم غلامی، یعنی اسلام کا یہ قانون کہ تم غلاموں کو آزاد کرو، حتیٰ کہ زکوٰۃ کا مال بھی اگر آپ ہے، اس میں بھی آپ قانون میں دیکھیں گے کہ مستحقین زکوٰۃ، کس پر زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے، اس میں سے ایک یہ ہے الرقاب، جو غلام ہو، جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہوں، ان کو غلامی سے آزاد کرنا، ان کو حریت دینا، ان کو آزاد کرا دینا، یہ اسلام کا ایک نظام ہے۔ پرانے زمانے میں غلامی ہوتی تھی، لوگوں کو خریدا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، لوگ غلام بنائے جاتے تھے، بنتے تھے لوگ غلام۔ آج کے زمانے میں یہ جو میرے عزیزوں مسلمانوں کے رہبروں نے، مسلمانوں کے لیڈروں نے جو کرسی اسلام پر بیٹھ کر اسلام کے نام پر جو ڈیلے کر رہے ہیں، یہ بھی غلامی ہے، یہ اس سے بدتر غلامی ہے۔ وہ جسموں کی غلامی تھی، یہ افکار کی غلامی ہے۔ ان کے افکار مردہ ہو چکے ہیں، یہ غلام بن چکے ہیں۔ لہذا مولا حسین یہی چاہتے تھے
کہ تم آزاد بن جاؤ. لہذا مولا حسین علیہ السلام نے پہلے دن سے یہ بیان دیا. ہر رخ میں، ہر قدم پر، ہر خط پر آپ کا یہ میسج ہے، آزادی، انسان آزاد بن جائے. لہذا حسین علیہ السلام اور کربلا کا ایک کمال یہ ہے، یہاں بزدلی کی چادر کو اتار کر شجاعت کی زرہ پہنا دیتا ہے. جہاں پر انسان جو ڈرپوک ہو، خوف زدہ ہو، اس کے خوف کو ختم کر کے شجاعت کی تلوار جہاں مل جائے ہاتھوں میں، اس کو حریت کہتے ہیں، اس کو آزادی کہتے ہیں، اس کو کربلا کہتے ہیں، اس کو عاشور کہتے ہیں، اس کو محرم کہتے ہیں. آج ساری دنیا میں اگر آپ دیکھیں اور آپ ریسرچ کریں میرے عزیزوں، جو شجاعت کا پیمانہ حسینیوں میں ملے گا وہ کہیں نہیں مل سکتا. جو حق گوئی کا نظام فرش عزا پہ بیٹھنے والوں میں ملے گا وہ کہیں نہیں ملے گا. لہذا میں آج کی گفتگو جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں صرف مقدمے کے طور پر، جس وقت مولا مدینے میں مرگ معاویہ کی خبر آ جاتی ہے، حاکم وقت ولید بن عتبہ ہے، معاویہ کا عزیز ہے. لہذا اس وقت پوری دنیا کے جو حالات تھے، معاویہ کی حکومت 2/3 ورلڈ پر تھی، کوئی ایک کنٹری میں نہیں تھی. عرب دنیا میں، شام کی دنیا میں، عجم کی دنیا میں، سب جگہ اس کی رولنگ تھی. یزید ایک ایسی کرسی پہ بیٹھا تھا جو کرسی دنیا کے اعتبار سے بڑی گرم تھی، کیجی موٹو کہتے ہیں نا، وہ ہوٹ کرسی تھی. اس وقت پاور اس کے ہاتھ میں تھا. اس ٹائم پر جب اس کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، باپ نے وصیت کی تھی کہ دیکھو حسین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. وہ بھی جانتا تھا خبیث تھا، ظالم تھا، مگر معلوم تھا حسین سے ٹکرانے کا مطلب چور چور ہو جانا ہے. حسین کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو ذرات میں تبدیل کر دینا ہے. حسین کے سامنے کو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. لہذا چونکہ حسین کے قبضے میں ملائکہ بھی ہے، جنات بھی ہے. میں ابھی لہوف کی روایت پڑھ رہا تھا میرے عزیزوں، اور شیخ مفید نے بھی اس کو نقل کیا ہے. جس وقت مولا مدینے میں، اب عرض کروں پہلے، اس وقت مدینے میں ایک مولا نے میسج دیا ہے. میرا آج کی مجلس کا یہ میسج ہے. مولا نے ایک پیغام دیا، ولید نے بلایا، خبر مرگ سنائی، واصل جہنم ہو چکا ہے معاویہ. مولا نے کلمہ استرجاع پڑھا، مگر اس وقت جو مولا کا جملہ ہے، آپ دیکھیں ایک چیز اور ہے، کربلا نے، محرم نے ایک جو درس دیا ہے، میں نے کہا نا کہ کون سی بات کس سے کب اور کیسے کرنی ہے. مولا نے اس وقت سامنے والے نے کہا یہ پیغام ہے، بیعت کر لیجئے. تو جیسا سوال کرنے والا تھا، وزڈم کے ساتھ مولا نے ویسے ہی جواب دیا. کہا اے ولید، کل کے دن کے اجالے میں ہم بات کریں گے، رات کا وقت ہے، کہاں ہم بیعت کی بات کریں، نہ تو راضی ہوگا اور نہ یہ بات کوئی مناسب ہے. چونکہ سامنے والا اس بات پر راضی ہونے والا تھا تو مولا نے اسی بات کا استعمال کیا، انہی جملات کا استعمال کیا. آپ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ایک بدبخت نے، ایک بے دین نے ایک نازیبا کلمہ مولا کی شان اقدس میں کہا. اس سے کہا، کہہ رہا تھا ولید سے، مگر خطاب مولا سے تھا، اشارہ مولا کی طرف تھا. اس کا ولید یا بیعت لے لے یا سر قلم کر لے. یہ جملہ بہت آسان ہے، پڑھ دینا بہت آسان ہے،
لیکن کوئی جگر سیدہ سے پوچھے کہ کوئی حسین علیہ السلام کے لیے یہ کہہ دے کہ سر قلم کر لے. تو مولا نے ایک جملہ کہا جو تاریخ میں ہے، اے نیلی آنکھوں والے ماں کے بیٹے، تیری کیا مجال ہے، تو نے جھوٹ کہا ہے، نہ تیری مجال ہے نہ تیرے حاکم کی مجال ہے جو حسین سے بیعت لے سکے. حسین چلے گئے، تیاریاں شروع ہو گئی. جب تیاریاں شروع بھی ہیں، بنی ہاشم کے جوانوں کو لیا. بہت سے واقعات ہیں. آئے لوگ، مولا نہ جائیے. مولا کہاں جائیں گے؟ 27 رجب کی ملاقات ہے، 28 کو مولا کا سفر ہے. مگر ابھی عباس کے بازو سلامت تھے، ابھی اکبر کا سینہ زخمی نہیں تھا، ابھی حسین کو ڈھارس تھی، ابھی قاسم کا جسم سلامت تھا. یہ سب کچھ موجود تھے. لیکن ان کے علاوہ ایک ایسی مخفی طاقت تھی حسین کے پاس جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا. لہوب میں نقل ہوا ہے، اور شیخ مفید نے میں نے اس کا نقل کیا کہ مولا کے پاس پہلے ملائکہ کی ایک صف آئی. ملائکہ آئے اور آنے کے بعد کہا، فرزند پیغمبر، ہم نے، اللہ نے ہمارے ذریعے، میں عربی پڑھنے کا وقت نہیں ہے ورنہ آپ کو لذت آتی، چونکہ وقت نہیں ہے، میں خلاصہ کہ ملائکہ نے آ کے فاطمہ زہرا کے لال سے کہا، یا حجت اللہ، اے حجت پروردگار، اللہ نے ہمارے ذریعے آپ کے نانا کی فی مواطن کثیرہ، بہت جگہوں پہ مدد کی ہے، چاہے بدر کا میدان ہو، چاہے احد کا میدان ہو. ہم کو بھیجا تھا، نانا کی مرشد کے، آپ کے نانا کی مدد کے لیے ہم کو بھیجا تھا. اسی اللہ نے ہم کو بھیجا ہے ہم آپ کی مدد کریں. ہم تیار ہیں، مولا فرمائیے آپ. تو مولا نے جو جملہ کہا ہے بڑا دردناک جملہ ہے. مولا نے کہا، فرشتوں، میرا ایک موعد ہے، میرا ایک وعدہ ہے. عجیب ایک جملہ ہے مولا کا اس جگہ پہ جو فرمایا ہے کہ میری حفرت، موعدی حفرتی. پھر اس میں مولا تفسیر کیے کہ جس دن اللہ نے، ابھی آپ نے ذیقات کے مہینے میں جو اعمال کیے، 25 دن ذیقات کے، دحو الارض کے، والارض قد دحاہا، کہتے ہیں جس دن یہ زمین بچھائی گئی تھی اللہ نے میری جگہ کو معین کر دیا تھا. جہاں کعبے کی زمین بچھی ہے وہاں کربلا کی زمین بھی بچھی ہے. اس کربلا میں میری جگہ کو اللہ نے معین تب کر دیا تھا. اے فرشتوں، فرشتوں نے جملہ کہا ہے، عجیب جملہ ہے. پہچانو حسین کیا ہے، پہچانے کربلا کیا ہے میرے عزیز. فرشتوں نے پلٹ کر کہا، مولا، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے ہم آپ کی بات کو سنیں اور اطاعت کریں. جس کی اطاعت فرشتے کر رہے ہوں اس کو حسین کہتے ہیں. اس کے بعد جنات آئے، کہا تم واپس چلے جاؤ، میں تم سے وہاں ملوں گا. میرے بک آتی جو کربلا میں میری جگہ ہے، تم وہاں پہ آ جانا میری شہادت کے بعد، جو میری جگہ ہے وہاں آ جانا، ہم ملاقات کریں گے. ابھی تمہاری نصرت نہیں چاہیے. جن آئے ہیں، جنات کا لشکر آیا ہے، اور آنے کے بعد مولا سے اسی طرح کا، مولا یا حجت اللہ نحن شیعتک، مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ فرمائیے تو صحیح. جنات نے جملہ کہا، بڑا کمال کا جملہ ہے میرے عزیزوں. جنات نے کہا، آپ حکم کیجئے، ہم آپ کے دشمنوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں گے، اور مولا آپ کو اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
ہم ایک ایک کو صفحے ہستی سے مٹا دیں گے، ہم کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ حسین نے پلٹ کر وہی کہا، نہیں نہیں میرا وعدہ ہے، میں جا رہا ہوں، مجھ کو جانے دو، شکریہ تمہاری مدد کا، لیکن میں تمہاری نصرت نہیں دے سکتا۔ تو حسین کوئی محتاج نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، لاچار نہیں ہے، بے بس نہیں ہے، جو کائنات کی تمام طاقتوں پہ طاقتور ہو اس کو حسین کہتے ہیں۔ لہذا مولا نے یہ سب باتیں فرمائی ہیں، آپ اندازہ کہ بس جس وقت مولا جانا چاہتے ہیں مدینے سے، مختصر دو جملے کہنا چاہتے مصائب کے حوالے سے، انشاءاللہ کل سے ہم گزارش کریں گے آگے۔ مدینے سے رخصتی، محفل کا دستور یہ ہے کہ آج مدینے سے رخصتی پڑھی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، فاطمہ کا لال جب تیاری کر چکا، نانا کے روضے پہ گیا، نانا کے روضے پہ جا کے کہا نانا بہت گریہ کیا، ابھی امت مجھ کو یاد نہیں دیتی، نانا میں یہاں سے جا رہا ہوں، اے نانا مجھ کو اپنے قبر میں لے لو۔ نانا نے کہا بیٹا اگر میں قبر میں لے لوں گا تو کربلا کو کون سجائے گا، کربلا کو کربلا معلیٰ کون بنائے گا۔ میرے عزیزوں، حسین گریہ کر کے نانا کو رخصت کر کے ماں کی قبر پہ گئے ہیں، اور ماں کی قبر پہ جانے کے بعد حسین رو دیے، ماں سے گفتگو کرنے لگے، اے میری اماں، اے میری مادر گرامی، ارے مجھ کو مدینے میں نہیں رہنے دیا جاتا، مجھ سے بیعت مانگی جا رہی ہے، اب یہ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اے اماں جس کو چکیاں پیس پیس کے پالا تھا وہ حسین جا رہا ہے، اے اماں اب آپ کی لہد میں جو چراغ جلانے آتا تھا اب وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے۔ جب سے حسین گئے ہیں فاطمہ کی قبر پہ آج بھی چراغ نہیں ہے۔ آپ جائیں گے پورے مدینے میں روشنی ہوگی، ہر جگہ لائٹوں کی بارش ہے، ایک کربلا میں، ایک بقیع میں، جنت البقیع ہے، فاطمہ زہرا کی قبر ہے جہاں آج بھی چراغ نہیں ہے۔ بس میرے عزیزو، حسین گریہ کرتے کرتے ماں کی آغوش میں لیٹے ہیں، ماں کی قبر پہ سر رکھا ہے اور یہ کہتے ہیں اماں خدا حافظ۔ اور ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب بیٹے تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ حسین نے ماں کو خدا حافظ کہا، اہل مدینے نے ایک جملہ کہا، مدینے کی عورتوں نے ایک جملہ کہا، مولا آپ جا رہے ہیں بیویوں کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ ایک مرتبہ گزارش ہے ہم دونوں صفے بنا لیتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جائیے۔ خاندان عصمت گزرا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا، اور ایک زمانہ تھا، مدینہ تھا، سیدانیت تھی، احترام تھا، پردہ تھا، حجاب تھا، اور ایک دن یہی خاتون ہوگی، کوفے کا بازار ہوگا، سر پہ چادریں نہیں ہوں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تیری عظمت کا واسطہ گناہوں کا معاف، ہماری اس مختصر عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم کو فرش ادا بچھا کر اس پر ذکر حسین صحیح طرح سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے فرش ادا بچھانے کے مشتاق ان کی تمناؤں کو پورا فرما، ماتم حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرما، معرفت مولا حسین دینے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ہوں ان کی جان و مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، ہم سب کو کربلا مولا جانا نصیب فرما، آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔